حضور نے فرمایا کہ اپنی رات کی جو آخری نماز ہے، وتر کی نماز تمہاری رات کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی نماز جو ہے وہ مختصر ہوتی تھی۔ اس طرح سے انوارات اور برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت کے اندر، وہ بڑا ہی مبارک وقت ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکتا اور وہ وتر نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع کے حصے میں وتر پڑھ لے، یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لے۔ اور جو شخص کو یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا تو اس کو چاہیے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ اور وجہ بیان کی کیونکہ وہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے، یعنی کیا کہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اس طرح سے انوارات اور برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت کے اندر، وہ بڑا ہی مبارک وقت ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ وتر کی نماز کو پڑھا جائے۔ اب دیکھیں، یہ دونوں باتیں یہاں بیان کر دی اس حدیث میں۔ ایک اور دوسری حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ اپنی رات کی جو آخری نماز ہے، وتر کی نماز تمہاری رات کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ کس حوالے سے؟ دیکھیں، وہ اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو تہجد میں اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھیں اور تہجد کے بعد وتر پڑھیں، وہ تو اس حوالے سے بیان کیا۔ اور جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی، امام مسلم نے جس کو بیان کیا، اس کے اندر دیکھیں دونوں جو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، دینی طالب علم ہیں، جو دن میں محنت مزدوری کرتے ہیں، بہت سخت کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی وہ عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر کی نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ان کے لیے بہتر یہی ہے، کیونکہ اگر وہ عشاء وتر کو ڈیلے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے وہ ان کی وتر قضا ہو جائے، وہ وتر نہ پڑھ سکے۔ تو ان کے لیے تو کیا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی عشاء کے ساتھ جو ہے وتر کی نماز پڑھ لیں۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، جو جسمانی طور پہ اتنے دن میں مشقت کا کام نہیں کرتے، یا جن کو عادت ہے الحمدللہ کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی پھر وتر کی نماز ان کی رات کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ اور پہلے تہجد پڑھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کبھی 13 رکعتیں پڑھتے تھے، تو 11 جب ہوگی تو کیا ہے، مطلب 8 رکعتیں جو ہے وہ تہجد ہو جاتی تھیں اور 3 رکعت وتر ہو جاتے تھے۔ تو آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اور وہ پھر ان کے لیے حضور نے فرمایا یہ زیادہ افضل بات ہے۔ زیادہ افضل کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر کی نماز پڑھ لیں۔ تو دونوں لوگوں کی رعایت کا رکھا گیا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ لازمی قرار دے دیا جاتا کہ بھئی وتر آپ نے تہجد کے ساتھ پڑھنی ہے یا صبح صادق کے فجر سے پہلے پہلے پڑھنی ہے، تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتی نا، ہر آدمی تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا تھا۔ جو نوجوان ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو مشقت کا کام کرتے ہیں، جو بیمار ہیں، تو وہ ان کے لیے تو مشکل ہو جاتی، تو وہ تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ فضیلت اجر کس میں زیادہ ہے، تو دونوں باتوں کو بیان کیا گیا۔ دیکھیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کی ایک بیوٹی ہے کہ وہ تمام کے تمام جو انسان ہیں، ان کی جو قوتیں ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کا جو ایمان ہے، ان کی جو طاقت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلام حکم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی نماز جو ہے وہ مختصر ہوتی تھی، آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے، یہ لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے آپ۔ اور آپ کیونکہ اس کے اندر آپ رعایت کرتے تھے، جو بیمار لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، ان کا خیال رکھتے تھے آپ۔
تو ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے. ہاں جب آپ تنہا نماز پڑھتے تھے، آپ نوافل پڑھتے تھے، تو آپ جو ہے وہ اس میں پھر اس کو طویل کرتے تھے، لمبا کرتے تھے. وہ اپنے ذوق کے مطابق ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہیں. تو اس بات کا ایک تو خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی آدمی کو جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے تو وہ اگر وہ اٹھ سکتا ہے تو پھر رات کو اس کو اٹھ کے وتر کی نماز آخری رات کے حصے میں پڑھنی چاہیے. اب اگر کوئی آدمی بیمار ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں بیچارے وہ تو رات کو اس وقت تک سو نہیں سکتے، بستر پہ نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ میڈیسن نہ کھائیں. اتنی ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، ان کے لیے تو فجر کی نماز مشکل ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ بھئی دیکھیں وہ بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے تو اسلام نے رعایت دی ہے نا، ان کا خیال رکھا گیا ہے. تو دونوں چیزوں کو بیان کر دیا گیا. اور ہمیں دیکھیں ایک چیز تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، انفسائز کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ بھئی نہیں وہ ان کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو مشقت اٹھانا اچھا لگتا ہے. تو مشقت اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مشقت آپ نے اپنے لیے رکھنی ہے. اگر آپ نے مشقت اٹھانی ہے، اگر آپ نے بوجھ اٹھانا ہے تو وہ آپ اپنی ذات کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ اٹھیں، پوری رات جاگیں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ جی آپ خود کہیں گے جی میں تو جاگوں گا، میں تو پڑھوں گا. آپ بھی ایسی کرو، آپ بھی یہی کرو، دوسرے کے اوپر بھی وہ فورس کریں بائی فورس. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا کہ رات کے اندر جو تہجد ہے وہ آپ کے لیے نفل زیادتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آپ تو پابندی کرتے تھے. ان کے اوپر تو وہ یعنی فرض کے درجے میں تھی، بلکہ آپ پابندی سے پڑھتے تھے. لیکن ہمارے لیے کیا قرار دی گئی؟ ہمارے لیے اس کو جو ہے وہ نفل قرار دیا گیا. تو اگر کوئی آدمی اگر تہجد میں نہیں اٹھا یا اگر اس نے تہجد نہیں پڑھی تو آپ اس کو لعن طعن نہیں کر سکتے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اوے تو بڑا گناہگار آدمی ہے، تو نے تہجد نہیں پڑھی. نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. نوافل کے اوپر آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے اور کسی کی دینداری اور غیر دینداری اور پرہیزگاری کا فتویٰ اس پہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.